अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी औरत जिसकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती, वो कौन सी औरतें हैं जिनकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती? दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी भाइयों और बहनों से छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के हिसाब से वीडियो लाते हैं। मोहतरमा नाज़रीन, एक मरतबा उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता है कि मैं भी आपके साथ नमाज पढ़ूं। सोचो, इससे बड़ी कोई तमन्ना या इससे बड़ी कोई ख्वाहिश किसी की हो सकती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, इससे बड़ा कोई खुश नसीब हो सकता है क्या? अच्छी तरह आगे की बात पे गौर से सुनिएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम अपने दार में यानी कि अपने घर में नमाज पढ़ोगे, वह किसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धूप के जो औरत नमाज पढ़ेगी वह सबसे बेहतर होगी। उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब यह बात सुनी तो वह वापस चली गईं। उन्होंने घर के कोने में नमाज की जगह चुनी जहां अंधेरा था, वहां किसी की भी नज़र नहीं पहुंचती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहाबिया फिर वहां ही नमाज पढ़ा करती थी, जहां तक कि वह अपने रब के पास चली गईं। मोहतरमा नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई औरत घर के काम काज करके, बच्चों को खिला पिलाकर, शौहर की औरत जो अपने खाविंद को नाराज़ करके रात गुजारती हो, उसकी भी नमाज कबूल नहीं होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी औरतों के बारे में ना बताऊं जो कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएंगी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि वह खुशकिस्मत और खुश नसीब औरतें कौन कौन सी हैं? फरमाया कि ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरत, यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत मरने के बाद सीधा कब्र से जन्नत में जाएगी। फिर फरमाया
کہ جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلدی راضی کرنے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے مرد کے لیے یہ خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے اللہ کا احسان ہے۔ اسلام نے عورتوں کے ایک بلند مقام دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی ہے تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کے مزید کو بڑھا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تحقیق کرتے یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم کافی عرصے کے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سور کا خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے شرط بھی رکھی ہے کہ عورت کا بناؤ سنگار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، بن سور کا بازاروں کی رونق نہ بنے۔ عورت اپنے آپ کو مزید بناؤ سنگار کرے، مگر صرف اپنے شوہر کے لیے اور اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر پسند نہیں کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شریعت کا سبب ہو، جیسے مجاز کی بات نہ ہو۔ ایسے انسان کسی کے سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، ایسے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور رہی الترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے، فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جس کو کہا گیا ہے کہ تم جنازہ نہ پڑھاؤ، لیکن پھر بھی وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی پڑھاؤں گا اور ضد کرتا ہے۔ یا مسلمان نے کہا کہ آپ پڑھاتے ہیں، آپ پڑھا لیں، کوئی پڑھا دے، دعائے اخلاص یہ کہہ دے کہ اس کی بخشش فرماتے ہیں، اللہ اس کے درجہ بلند فرما دے۔ اس پر کوئی جھگڑا نہ کیا جائے، بس میں پڑھاؤں گا، کوئی نہ پڑھائے۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ ایسا نہیں ہوگا تو پڑھوں گا، اس علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ تو یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی پڑھے گا تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میرا پیارا بھائی پڑھائے گا، یہ بھی مسلمان ہے تو میں بھی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ دونوں مجھ سے ایک نہیں، 10 نہیں، 100 گنا زیادہ نیک ہیں، یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ میں کیوں اس طرح کی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ اللہ نے ایسے نیک بندے اس دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باغی کہا کرتے تھے کہ تقویٰ کی تعریف تو بہت لوگ کرتے ہیں، تقویٰ یہ ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک کہ اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسے تقویٰ بھی ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے اور سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
मोहतरम नाजरीन,